لیکن اور یہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن شاید کئی لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا ذکر صرف پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور وہ ہے مہنگائی۔ میں اس میں کوئی شک نہیں سمجھتا کہ ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس وقت دنیا کے اندر، اور اشیاء خوردونوش جو ہیں، اس کے علاوہ جو انرجی کی پروڈکٹس ہیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری اور چیزیں جو ہیں ان کی قیمتوں کے اندر بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ 4 سوالوں کا جواب آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوئی مہنگائی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف ہم ہی ہیں، یعنی صرف پاکستانی ہیں جن کو اس مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ تیسری چیز یہ کہ حکومت نے ابھی تک کیا کیا ہے، جو بھی اس کے محرکات ہوں، حکومت نے اپنی طرف سے کیا اقدامات کیے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر کوئی لوگوں کو، عوام کو کوئی ریلیف ملی ہو یا آگے ریلیف ملنے کی امید ہو۔ اور آخری چیز یہ کہ جب شروع میں آپ کو محرکات پہلے سوال کے جواب میں بتا دوں گا، تو آخر میں پھر یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ماہرین کی کیا رائے ہے کہ وہ محرکات جن کی وجہ سے یہ غیر معمولی قیمتوں میں اضافہ دنیا میں دیکھنے کے لیے آیا ہے، عالمی منڈیوں کے اندر آیا ہے، دنیا کے تمام ممالک میں آیا ہے، تو یہ سائیکل کب ٹوٹے گا، اس کی کمر کب ٹوٹے گی، اور یہ قیمتیں جو ہیں وہ واپس ایک معمول کی طرف کب جانے کی امید رکھی جا سکتی ہے، یا یہ اب جو قیمتیں جو بڑھ گئی ہیں، جو اضافہ ہو گیا ہے، کیا یہ یہیں پر رہیں گی آگے؟ تو ان 4 چیزوں میں سے سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں جی کہ کیوں ہماری یہ صورتحال بنی۔ لیکن صورتحال جو پیدا ہوئی وہ پچھلے سال، جیسے ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ایک غیر معمولی دنیا نے ایک آفت کا سامنا کیا۔ آفت ہی کا لفظ میرے خیال میں صحیح ہے اس کے لیے، اور وہ کووڈ ہے۔ وہ چیز ہے جس کا اکثر میں آپ سے جب بات کرتا ہوں تو اسی کے اوپر کرتا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے پہلے تو شروع میں یہ ہوا کہ دنیا کے اندر کیونکہ ایک دم سے دنیا بند ہوئی، اور جو فوری طور پہ جو طلب تھی یا ڈیمانڈ تھی اس کے اندر کمی پیدا ہوئی، اور بالکل جس کو کہتے ہیں اوور نائٹ، یعنی راتوں رات اس کے اندر کمی پیدا ہوئی، تو دنیا کے اندر یہ اشیاء تھیں ان کی سپلائی یا فراہمی زیادہ تھی، اور ان کے استعمال کرنے والے کم ہو گئے، اور دنیا میں قیمتیں جو ہیں وہ تیزی سے نیچے کی طرف آئیں۔ لیکن ہم نے اس کے بعد ایک ایسی اسٹریٹجی، ایک حکمت عملی کے تحت کام کیا جس کی دنیا میں بات بھی ہو چکی ہے، دنیا سے پذیرائی ملی ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں، اور ہم نے ایک ٹارگیٹڈ اپروچ لی، ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی لی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ مارچ میں جو بندشیں لگی تھیں، جس میں تقریباً 2 ہفتے کے لیے اکثر چیزیں ملک میں جس طریقے سے باقی دنیا کے اندر ہو رہا تھا وہ پاکستان میں بھی بند ہو گئی تھی، اس کے بعد ہم نے تیزی سے وہ تمام چیزیں جن سے لوگوں کی جو ضروری استعمال کی اشیاء تھیں، یا ایسی چیزیں جن سے ہمارا جو فارن ایکسچینج ہے، زر مبادلہ کی کمائی ہوتی ہے، تو ہم نے سب سے پہلے جو فیصلے کیے تھے ہم نے وہ انڈسٹریز کھول دی تھی۔ تو ہماری جو توانائی کی انڈسٹری کی گیس فیلڈز، ریفائنریز، فرٹیلائزر پلانٹس، اور یہ ساری چیزیں ہم نے کھول دیں۔ ہم نے اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری ساری کھول دی، کھانے پینے کی اشیاء جو بناتی تھیں، دوائیاں بنانے والی چیزیں۔ اور اس کے بعد ہمارا بڑی تیزی سے بڑے چھوٹے عرصے کے لیے مسئلہ آیا، اور چند ہفتوں کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے ہم ایک معمول کی زندگی میں آ گئے۔ اس لیے پاکستان کے اندر آپ کو، اور شاید کچھ حد تک ہمیں بھی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ باقی دنیا میں، کیونکہ وہاں پہ بندشیں جو ہیں وہ بہت زیادہ عرصے کے لیے لگیں، بہت زیادہ کڑی لگیں، اور دیکھا ہم نے نقصان۔ تو ان کے جو کورونا کی وجہ سے دنیا کے اندر نقصان ہوا، معیشتیں بیٹھ گئیں، امریکہ کی معیشت جو ہے تقریباً 10% اس میں کمی آ گئی جی ڈی پی کے اندر۔ انڈیا کی آزادی کے بعد سے سب سے خراب سال گزرا پوری دنیا میں، پورے یورپین یونین کے اندر یہ ہوا، چائنا کی گروتھ ریٹ گر گئی۔ یہ جو تمام دنیا کے اندر معیشتیں سکڑ رہی تھیں، تو اس کی ایک چیز نتیجہ یہ نکلا کہ جو ضروری اشیاء ہیں ان کی پیداوار اور ان کی ترسیل کا نظام بری طریقے سے اثر انداز ہوا، اور کچھ کیسز کے اندر تو مفلوج ہو کے رہ گیا۔
اور جیسے جیسے دنیا واپس معمول کی طرف آئی، معیشتیں کھلنا شروع ہوئیں، ڈیمانڈ واپس آئی اکانومیز کے اندر، تو ہمیں نظر آنا شروع ہوا کہ دنیا کے اندر اشیاء کی قلت نظر آنی شروع ہو گئی، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، زراعت کی مال ہو، انرجی کی توانائی کی چیزیں ہوں، ان سب کے اندر ہمیں بے تحاشا اضافہ ہوتے ہوئے نظر آیا۔ اور یہی نتیجہ ہے کہ دوسرا جو سوال کہ کیا صرف ہم لوگ ہیں یا پاکستان ہے جس نے یہ دیکھا یہ اضافہ قیمتوں کے اندر، تو وہ ایسا نہیں ہوا، وہ تمام دنیا کے اندر ہوا، اور کچھ چیدہ چیزیں جو ہیں بڑی جو زیادہ اہمیت کی، جو عوام کی زندگی کی روزمرہ زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کو بھی تفصیل بتاتا ہوں کہ دنیا کے اندر، اور یہ دنیا کا جو انفارمیشن ڈیٹا ہے یہ ورلڈ بینک کی ان کی جو پنک شیٹ ہوتی ہے وہاں سے لیا ہے ہم نے، اور 12 ماہ پہلے ستمبر 2021 یعنی اس سال، اس میں پچھلے 1-2 ہفتے کے میرے پاس انفارمیشن یہاں پر نہیں، وہ ماہانہ آتی ہے، تو ستمبر 2021 میں ستمبر 2020 کی نسبت 12 مہینے کے اندر دنیا میں کیا ہو رہا تھا ان چیزوں کی اشیاء کی قیمت کے اندر، اور پاکستان کے اندر کیا ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے تو پیٹرول تیل سے شروع کرتے ہیں جی۔ دنیا کے اندر کروڈ آئل کی قیمت جو ہے اس 12 ماہ کے اندر جو ہے، برینٹ کروڈ کی قیمت جو ہے وہ 81.55% اس کے اندر اضافہ ہوا، جبکہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں اسی عرصے کے اندر 17.55% کا اضافہ، یعنی 81.55% کا اضافہ عالمی منڈیوں کے اندر، اور پاکستان میں اس کی نسبت 17.55% اضافہ۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا اس کی میں تفصیل آپ سے آگے جا کے بتاؤں گا، جب میں آپ کو ان اقدامات کا ذکر کروں گا کہ حکومت نے کیا کیا، وزیر اعظم نے کیا کیا کہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے یہ دنیا کے اندر جو مہنگائی کا طوفان جو کھڑا ہو رہا تھا۔ اسی طریقے سے آپ گیس کی قیمتیں، LNG کی قیمتیں دنیا کی مارکیٹ کے اندر، اس میں 135% اضافہ ہوا۔ پاکستان کے اندر ہماری تقریباً 3/4 گیس جو ہے وہ ڈومیسٹک ہماری پاکستان میں خود جو پیداوار ہوتی ہے اس میں تو کوئی قیمت میں تبدیلی لائی ہی نہیں، تو 12 مہینے میں پاکستان کی ڈومیسٹک گیس کے اندر کوئی پرائس چینج نہیں کی گئی۔ جو LNG ہے، LNG کی قیمت کے اندر 64% اضافہ ہوا، تو مختلف جو سیکٹر ہیں جو LNG استعمال کرتے ہیں انہوں نے یہ 64% اضافہ دیکھا، تو کیونکہ یہ صرف 1/4 ہے پاکستان کی ٹوٹل گیس کنزمپشن کا، تو آپ سمجھ لیں کہ اوسطاً پاکستان میں 16% جو ہے گیس کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا، جبکہ عالمی منڈی میں گیس کی قیمتوں کا اضافہ جو ہے وہ 135% تھا، یعنی پاکستان کی قیمتوں کے اضافے سے تقریباً 8.5 گنا زیادہ تھا۔ اسی طریقے سے خوردنی تیل، اور آج کل پاکستان میں جو مہنگائی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ خوردنی تیل کی قیمتوں میں عالمی منڈی کے اندر اضافہ 48% اور پاکستان کے اندر 38% ہوا، یعنی عالمی منڈی کے اندر 10% زیادہ اضافہ ہوا۔ آگے اس پہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کا بھی میں آپ سے ذکر کروں گا۔ پھر چینی کی قیمتوں میں عالمی منڈی کے اندر اضافہ جو ہے وہ 61% ہوا، جبکہ پاکستان کے اندر 53% اضافہ ہوا چینی کی قیمتوں کے اندر عالمی منڈی کے اندر، اور پاکستان میں 15% اس کے اندر اضافہ ہوا دیکھنے میں آئی۔ یہ میں ستمبر 2021 مقابلہ ستمبر 2020 12 مہینے کی چینج کی بات کر رہا ہوں۔ اور آخری چیز، ہمارے بہت بڑا ایک طبقہ جو ہے وہ کسانوں کا ہے، اور وہ کھاد استعمال کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ کھاد استعمال کی جاتی ہے، جتنی بھی کسان جو ہے ان پٹ استعمال کرتا ہے اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے، سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ ہوتی ہے کھاد کی، سوائے کاٹن کی فصل کے جس میں پیسٹیسائڈ زیادہ ہوتا ہے، اور کھاد میں سب سے بڑی کھاد جو استعمال ہوتی ہے وہ یوریا۔ تو اس کا میں آپ کو نمبر دے دوں کہ عالمی منڈی کے اندر یوریا کی قیمتوں میں اضافہ اسی پیریڈ کے اندر 67% ہوا، اور پاکستان کے اندر یہ اضافہ 28% ہوا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بھی قیمتوں کے اندر آپ کو واضح اضافہ نظر آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اضافہ نہیں ہوا، اضافہ بالکل ہوا ہے، لیکن یہ وہ اہم چیزیں جو لوگوں کی خورد و نوش سے متعلق، روزمرہ استعمال کی، یہ لوگوں کی توانائی کے استعمال کے لیے، یا جو ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ زراعت کا ہے، ان کا جو سب سے بڑا ان پٹ ہے اس کے اندر پاکستان میں جو اضافہ ہے وہ عالمی منڈیوں کے اضافے سے بہت کم ہوا۔ اس کے علاوہ میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ٹائم ہمارے پاس کم ہوگا، لیکن میں نے یہ ڈیٹا بھی نکلوا کے دیکھا تھا کہ آج کے حالات کے اندر، یعنی
یہ پچھلے ماہ کی، بلکہ نہیں، یہ اس مہینے کے وسط کے نمبرز ہیں، اکتوبر کے وسط کے. اور پاکستان کے، انڈیا کے، بنگلہ دیش کی چیزوں کی قیمتوں کے اندر اضافہ، میں پرائس دیکھ رہا تھا. اور سچی بات ہے کہ میرے لیے بھی، کیونکہ عام طور پہ میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر، یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ انڈیا میں پیٹرول پاکستان سے بہت زیادہ مہنگا ہے، یہ سب کو پتہ ہے ہمیں. لیکن جو دوسری چیزیں جو نکالی، جو خردنوش کی چیزیں ہم نے نکال کر دیکھیں، اس کے اندر بھی کتنا بڑا فرق ہے. اور ایک صاحب مسکرا رہے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ انڈین روپے کو اور پاکستانی روپے کو ایبسولوٹ پرائسز میں کمپیئر کرنا چاہیے. یہ سائنس میں کس دن ان سے سیکھوں گا بعد میں. آپ چاہے آٹا لے لیں، آپ خوردنی تیل لے لیں، آپ پیاز کی قیمت لے لیں، آپ مونگ کی دال کی قیمت لے لیں، ان سب کے اندر جو ٹماٹر کی قیمت ہے، چینی کی قیمت میں، اور ایک اور آئٹم یہاں پر تھا جہاں پہ کم فرق ہے ہمارا، ہاں، انڈوں کی قیمت کے اندر ہمارا اور انڈیا کا فرق کم ہے، ورنہ زیادہ تر چیزوں کے اندر انڈیا کی قیمتیں ہم سے بہت زیادہ ہیں، اور واضح ان کے اندر فرق ہے. اس کی تفصیل اگر کسی کو چاہیے تو میں بعد میں دے دوں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں، سمجھ میں آ گئی، ایک عالمی ایک وبا پھیلی، اس وبا سے ایک معیشت کے اوپر ایک اثر پیدا ہوا جو بہت گہرا اثر تھا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر مشکلات پیدا ہوئی. یہ تو سب سمجھ گئے، لیکن پھر بھی حکومت تو حکومت ہے. تو حکومت نے کیا جو حکومت کے جو بس میں تھا، کیا حکومت نے وہ سارے اقدامات کیے؟ تو میں جو سب سے زیادہ جس کا ذکر پچھلے 2-3 دن سے ہوتا رہا ہے، اس کی میں آپ کو اس سے بات کر لوں. پیٹرول کی میں نے آپ کو بتا تو دیا کہ ٹوٹل پرائس کا جو فرق آیا تھا. میں دوبارہ آپ کو ایک دفعہ ذکر کر دوں کہ برینٹ کروڈ کی قیمت کے اندر 81.5% کا اضافہ، جبکہ پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں 17.5% کا اضافہ تھا. اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ میں یہ پچھلے سال نومبر سے ڈیٹا دیکھ رہا تھا، نومبر سے اب اکتوبر، تقریباً 12 مہینے کا سائیکل آ گیا. پیٹرول کو پہلے دیکھ لیتے ہیں جی. پیٹرول کی جو درآمد پاکستان میں ہو رہی تھی، اور صرف پاکستان نہیں، دنیا کے اندر جو یہ پیٹرولیم پروڈکٹس ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے، وہ ریونیو کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں پچھلے سال نومبر کے اندر اس کے اوپر جو جی ایس ٹی تھا، جو سیلز ٹیکس لگایا جاتا ہے، وہ 17% تھا. اور ہماری جو پی ڈی ایل ہے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے، وہ 30 روپے فی لیٹر تھی. اس کے بعد جیسے جیسے عالمی منڈی کے اندر قیمتیں بڑھتی گئیں، تو آپ لوگوں نے ہی خبریں بھی لگائیں ٹیلی ویژن کے اوپر کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اوگرا کی سمری تقریباً ہر دفعہ جو ہے وہ مسترد کر کے، اور جتنی ریکمنڈیشن کی جاتی تھی اوگرا کی طرف سے، یا جتنی بین الاقوامی منڈیوں میں اضافے کی وجہ سے قیمت کا اضافہ بنتا تھا، وہ اس فیصلے کے برعکس عوام کو ریلیف دینے کے لیے ٹیکس کے اندر کمی کرتے گئے. اور آج کی صورتحال یہ ابھی جو 2 دن پہلے کی جو قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اس کے بعد کی بتا رہا ہوں. یہ آج کی صورتحال کے اوپر بتا رہا ہوں کہ وہ 17% جو سیلز ٹیکس ہوتا تھا ہمارا پیٹرول کے اوپر، وہ 17% سے کم ہو کر 6.8% رہ گیا ہے. یعنی وہ آدھے سے بھی کم کر دیا گیا ہے اس کے اوپر جو سیلز ٹیکس ہے. اسی طریقے سے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو فی لیٹر 30 روپے لیٹر ہوا کرتا تھا، وہ آج اس وقت جو قیمت ہے اس میں 5.62 روپے ہے. یعنی آپ سمجھ لیں تقریباً پانچواں حصہ رہ گیا، 30 روپے سے گر کے 5 روپے 60 پیسے آ گیا پیٹرولیم لیوی جو ہے. اسی طریقے سے ڈیزل کی جو سیلز ٹیکس تھا، وہ بھی پچھلے سال نومبر کے اندر 17% ہوا کرتا تھا، اور آج اس کو کم کر کے 10.3% کر دیا ہے. یعنی نصف سے تھوڑا سا زیادہ ہے بنسبت جہاں پر وہ ہوا کرتا تھا. اور اس کے علاوہ آپ کی جو اضافہ ہے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، وہ اس پہ بھی 30 روپے فی لیٹر تھی، اور 30 روپے فی لیٹر سے وہ کم کر کے 5 روپے 14 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے. تو اس کے اندر بھی ڈیزل کے اوپر یہ اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 25 روپے لیٹر کی کمی کی گئی ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے اندر. اس کے اندر کسٹمز ڈیوٹی کے اندر رد و بدل کیا گیا تھا، اور اس کے اندر کچھ مائنر اضافہ ہے. میں اگر یہ نمبر میرے پاس سامنے آ جائیں، ہاں،
یہ اس کے اندر تقریباً کوئی 3 روپے کا اضافہ ہے کسٹم لیوی کے اندر ڈیزل کا جو میں دیکھ رہا ہوں، اور پیٹرول کے اندر جو ہے وہ اسی طریقے سے ایک اضافہ ہے اس کے اندر بھی، وہ بھی چھوٹا اضافہ ہے، میں ایگزیکٹ نمبر اس کا 1.63 سے 9، اس میں ذرا سا زیادہ ہے، اس میں تقریباً 7.5 روپے کا اضافہ ہے، لیکن مجموعی طور پہ جی سر 9 روپے 27 پیسے ہے اس وقت کسٹمز ڈیوٹی، اور جو اس پہ ڈیزل کے اوپر ہے وہ 8 روپے 81 پیسے ہے۔ سو یہ جو ڈیوٹیز ہیں اس کو بھی اگر میں شامل کر دوں تو بہت بڑی کمی کی گئی ہے اس ٹیکس کے اندر۔ اور ایک صاحب جو ہیں انہوں نے ٹویٹر پہ مجھ سے سوال پوچھ لیا تھا، بڑی غلطی کی انہوں نے، حالانکہ پوچھا تو انہوں نے رات کو ذرا سا کوئی 9 ساڑھے 9 بجے تھے شاید، وہ سوچ رہے تھے کہ میں دیکھوں گا نہیں اس کو، اور انہوں نے میری ایک پرانی ٹویٹ نکالی تھی جس پہ میں نے تنقید کی ہوئی تھی کہ پیٹرول کے اوپر ٹیکسز جو ہیں وہ 52% ٹیکس بن چکا تھا، اور اگر آپ ڈیزل کا اس وقت پیک ٹیکس دیکھیں تو مجھے یاد ہے ایک مہینہ ایسا بھی آیا تھا جس میں 101% تھا ڈیزل کے اوپر ٹیکس۔ سو جو حکومتوں کے اب پیٹرول ڈیزل جو ہے وہ صرف باہر سے نہیں امپورٹ ہو رہا، آپ کے اپنے جو معاہدے ہیں یہاں پر، کیونکہ آپ کہتے ہیں عالمی کمپنیوں کو یا پاکستانی سرمایہ کار کو کہ آپ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں، آپ گیس فیلڈز گیس نکالیں، پیٹرول نکالیں، پھر ریفائنری لگائیں اور ریفائن کریں پاکستان کے اندر، تو ان کی بھی جو پرائسنگ کی جاتی ہے وہ بھی پیک کی جاتی ہے عالمی منڈی کی قیمت کے ساتھ۔ تو آپ کی جو بڑا حصہ ہوتا ہے وہ تو ہے اس کے اوپر منحصر کہ عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمت میں کیا ہو رہا ہے۔ حکومت کے اختیار میں جو ہے وہ ایک چیز مکمل طور پہ اختیار ہے کہ حکومت ٹیکس کتنا اس کے اوپر اکٹھا کرتی ہے، اور دوسری چیز جو حکومت کے پارٹلی اختیار کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ زر مبادلہ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کیا چل رہا ہے۔ میں ایکسچینج ریٹ کے اوپر بھی کامنٹ کروں گا بعد میں۔ سو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو حکومت کے اختیار میں تھا، جو عمران خان کے اختیار میں تھا، اس میں وہ جتنی ریلیف دے سکتے تھے پاسبل ریلیف دی، اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی ذکر کر دوں کہ ایسا بھی پیریڈ آیا جہاں پر پی ڈی ایل ڈیزل کے اوپر کم کر کے 3 روپے کے قریب صرف پی ڈی ایل رہ گیا تھا، 3 روپے سے بھی کم، 2 روپے سے بھی کم، 1 روپے 90 پیسے فی لیٹر 30 روپے سے کم کر کے لے آئے تھے۔ اور پیٹرول میں تو کئی ہفتے ایسے بھی چلے جہاں 0 پی ڈی ایل کلیکٹ کیا جا رہا تھا۔ اور ان دونوں ٹیکسز کی جو ریلیف ہے اگر میں اس کو جوڑ دوں تو یہ سال کے اندر یہ سینکڑوں اربوں روپے کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا یہ بہت بڑا ٹیکس ہوتا ہے، حکومت کے ریونیو کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کیا کرتی رہی ہے اور آگے کیا کرنے جا رہی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت مہنگائی کا ایک پاکستان کے اندر اور عالمی دنیا کے اندر جو ایک بہت بڑا بوجھ پڑ رہا ہے وہ ہے خوردنی تیل کی قیمتوں کے اندر اضافہ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا 12 ماہ کے اندر اضافہ جو ہے وہ پاکستان میں 38% اور عالمی منڈی میں 48% اضافہ ہوا ہے۔ اس کو اگر آپ اس کے لیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر بھی ریلیف دینے کی، اور ٹارگٹ ہے کہ 45 سے 50 روپے کے جی کمی کی جائے خوردنی تیل کی قیمت کے اندر۔ تو سیلز ٹیکس جو 17% ہے اس کو کم کر کے 8.5% پر، جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ہے جو 2% ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور جو کسٹم ڈیوٹی 10,000 روپے پر ٹن تھی اس کو آدھا کر کے نصف کر کے 5,000 روپے پر ٹن پہ لایا جا رہا ہے۔ اور فائنانس منسٹری کی اعداد و شمار کے مطابق ان کی ایسٹیمیٹ یہ کہتا ہے، تخمینہ یہ کہتا ہے کہ تقریباً 45 سے 50 روپے فی لیٹر جو ہے وہ قیمت جو ہے خوردنی تیل کی کم ہوگی یہ ٹیکس ریلیف دینے کے بعد۔ جی اس میں سیلز ٹیکس جی 17% سے کم کر کے آدھا کر کے 8.5% پہ لایا جا رہا ہے۔ جو کسٹمز ڈیوٹی لگی ہوئی ہے 10,000 روپے فی ٹن اس کو آدھا کر کے 5,000 روپے فی ٹن کیا جا رہا ہے، اور جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی 2% ہے اس کو ختم کر کے 0 کیا جا رہا ہے۔ یہ بس ابھی جلدی وہ فائنانس منسٹر واپس آ جائیں گے، تو فائنانس ایڈوائزر واپس آ جائیں گے، تو آپ انشاءاللہ تعالی جلد اس کا یہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے میں اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں تو یہ انہوں نے فائنانس منسٹری کی ہی اعداد و شمار ہیں جو آپ سے بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آٹے کے اوپر ایک میں اس کا ذکر بھی کرتا چلوں کہ یہ بھی دونوں اس کے پہلو آپ کو دیکھنے چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا پاکستان میں تقریباً 2/3 جو ہماری آبادی ہے وہ زراعت سے یا براہ راست یا
بلا واسطہ کوئی نہ کوئی تعلق رکھتی ہے اور ان کی آمدنی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. اور گندم سب سے بڑا ہمارا کراپ ہے, سب سے بڑی فصل ہماری گندم ہوتی ہے. ایک سال کے اندر گندم کی قیمت میں 400 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا, 1400 سے 1800 روپے تک وہ لے جایا گیا, اور اس کی وجہ سے جو آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا وہ یقیناً اس کا ہم پہلے ذکر بھی کر چکے ہیں, میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ اس کے اندر کتنا اضافہ ہوا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی کے لیے جو اس سے آمدنی کے اندر اضافہ ہوا, پچھلے سال کی جو کراپ کی ایڈیشنل انکم گئی ہے, جو آپ کی پاکستان اکنامک سروے کے اندر ہم آپ سے ساتھ تفصیل شیئر کر چکے ہیں, ایک سال کے اندر تقریباً 1000 روپے اضافی جو ہے بہتر فصلیں ہونے کی وجہ سے, کیونکہ انسینٹیوز دیے گئے تھے, اور ساتھ بہتر قیمت ملنے کی وجہ سے 1000 ارب روپے جو ہے ایک سال کے اندر آپ کو اضافہ دیکھنے کو ملا تھا. آٹے کی قیمت میں اضافہ تو ضرور ہے, لیکن ایک جو خصوصی اس وقت اضافہ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, 2 صوبے پاکستان میں ایسے ہیں جو اپنی ضرورت کے وافر زیادہ گندم پیدا کرتے ہیں, وہ پنجاب اور سندھ ہیں, اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو ہیں وہ پھر ان صوبوں سے اپنی گندم لیتے ہیں. اس وقت پنجاب میں اور سندھ کے اندر جو آٹے کی قیمت ہے 20 کے جی تھیلے کی, اس کے اندر تقریباً 290 روپے کا فرق ہے. 20 کے جی کے اوپر 290 روپے کا فرق ہے. اور آپ پچھلے سال کی اگر آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں, پورا سال تقریباً سیزن جو چلا تھا, یہی آپ نے 250-300 روپے کا فرق دیکھا. کچھ ٹائم میں 350 روپے کا فرق بھی ہوا پنجاب اور سندھ کے اندر. پچھلے سال وہ ریلیز نہیں کرتے رہے, بالکل انہوں نے آخر میں جا کے ریلیز کی. اس دفعہ پھر وہی ہو رہا ہے. تو میں سندھ کی حکومت سے درخواست کروں گا کہ جس طریقے سے پنجاب کی حکومت بر وقت ریلیز کر رہی ہے, اگر وہ بھی کر دیں. اسی پاکستان کے اندر وہ ہو رہا ہے, اور باقی تمام پالیسیاں ایک ہی ہوتے ہوئے یہ ہو رہا ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ سندھ کے عوام کو اتنی زیادہ قیمت آٹے کی دینی پڑے. پھر چینی کے اوپر جی درآمد کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, 3 لاکھ ٹن کی درآمد کی جا رہی ہے. 90 روپے کے جی کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا. ابھی قیمتیں اس سے زیادہ ہیں, لیکن اس کے پورے ایک انڈسٹریز منسٹری جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ یہ جو 90 روپے کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اس تک کیسے ہم نے لے کر آنا ہے چینی کو. لیکن پھر میں وہی بولوں گا کہ عالمی منڈی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, وہاں پر اضافہ جو ہے وہ 53% ہوا اسی ایک سال کے اندر, جبکہ پاکستان میں اضافہ 15% ہے. پھر اس کے علاوہ جو یہ کچھ لوگ تو ظاہر ہے زراعت سے جو مبنی ہیں ان کی آمدنی کے اندر بہت بڑا اضافہ دیکھنے کو شروع ہوا, لیکن بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں جو صاحب استطاعت نہیں ہیں, بڑی تعداد ہے پاکستان کے اندر. تو ہمارا جو احساس کا پروگرام ہے وہ اس وقت کے اندر, اس مشکل وقت کے اندر ایک بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا. اور صرف اگر آپ پچھلے 3 سال کا جائزہ لیں, تقابل کر کے دیکھیں تو 121 ارب روپے کا جو BISP ہوتا تھا سالانہ وہاں 2018 میں, وہ اس سال 260 ارب روپے کی ہم اس وقت احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کی معاونت کرنے کے لیے جاری ہے. حکومت جو اس میں بینیفیشریز ہیں اس کے اندر بھی بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے, اور اس کے لیے بجٹ جو ہے سو اس صرف 3 سال کے عرصے کے اندر تقریباً 2.25 سے 2.5 گنا اس کے اندر آپ اضافہ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے حکومت نے احساس پروگرام کے لیے کیا ہے. آخری چیز جس کا میں ذکر کروں گا اس کا میں آج تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ جو سب سے زیادہ اہم لوگوں کی جو گھریلو بجٹ ہوتا ہے اس پہ اثر انداز ہونے والی جو چیزیں ہیں, خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں, اس کے لیے یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا گیا تھا. آپ کو بتایا تھا کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا ایک پروگرام لایا جا رہا ہے. اس کے اوپر تمام ہوم ورک جو ہے وہ تفصیلات مکمل کر لی گئی ہیں, پروگرام تیار ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہماری امید ہے کہ اگلے شاید 1-2 دن کے اندر ہی, نہیں تو اگلے چند دنوں کے اندر جو ہے وزیر اعظم اس پروگرام کی تفصیل اناؤنس کر دیں گے, اور عوام کو تقریباً آج سے 1 ماہ بعد سمجھ لیں کہ نومبر کے آخر تک یہ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گی. یہ بہت بڑا پروگرام ہوگا, اور یہ اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے. سوشل پروٹیکشن ڈویژن ہمارا جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرتا رہا ہے, اور یہ ایک اس وقت میں جب میں نے جیسے ذکر کیا کہ معمولی حالات نہیں ہیں, غیر معمولی حالات سے دنیا گزر رہی ہے, اور ساری دنیا کے اندر پاکستان سے بلکہ کہیں زیادہ ہمیں اضافہ قیمتوں میں دیکھنا پڑ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر لوگوں کی جو قوت خرید ہے
اس کے اوپر بوجھ نظر آ رہا ہے. تو یہ وزیر اعظم کا جو فیصلہ پہلے سے ہوا تھا اس لیے اس کے اوپر ہوم ورک کمپلیٹ ہو گیا. تو میرے خیال میں جس وقت یہ پروگرام اب عوام میں ریلیف دینے جا رہا ہے اس سے بہتر ٹائمنگ نہیں ہو سکتی تھی. یہ بالکل بر وقت جو ہے اس وقت یہ کام تیار ہو جائے گا. آخری چیز جس کا میں ذکر کروں گا جی وہ آخری میرا جو سوال تھا کہ اچھا یہ تو سب ہو گیا, یہ کووڈ کا شوق آ گیا, سپلائی چینز ڈسرپٹ ہو گئیں گلوبلی, جیسے ہی اکانومیز جو ہیں وہ ریکور کیں اور واپس نارمل ڈیمانڈ واپس ریسٹور ہوئی تو ایک شارٹ قلت کا سما پیدا ہوا اور قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے کو شروع ہوا نظر آیا. تو کیا یہ اب ہمیشہ ایسے ہی رہے گا یا اس میں کوئی کمی ہمیں آگے نظر آتی ہے, اور اگر یہ کمی نظر آتی ہے تو کب نظر آتی ہے؟ اب ظاہر ہے یہ کموڈٹی مارکیٹس کی ایگزیکٹ پریڈکشن کرنا کہ کس دن کیا ہوگا وہ تو دنیا کے بہترین ماہر بھی نہیں کر سکتے, لیکن عمومی رائے ماہرین کی جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اکتوبر کے وسط میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مارچ سے لے کے جون کے درمیان آیا تھا وہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور کچھ ماہرین جو ہیں وہ اس کو عرصے کو ذرا زیادہ لمبا دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید اپریل مئی اور ہو سکتا ہے جون تک بھی چلے. تو یہ اگلے چند ماہ جو ہیں اس کے اندر جو قیمتیں جو اضافہ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ظاہر دعا تو یہی ہے کہ جلد از جلد اس سے عوام کو ریلیف ملے, لیکن شاید یہ اتنی جلدی اگلے ایک دو ماہ کے اندر نہ نظر آئے اور آپ کو اس کے اندر بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے. مارچ کے مہینے سے مارچ اپریل مئی کے مہینے کے اندر بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے, اور ظاہر ہے اس کے بعد یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ جو ریلیف آتی ہے تو وہ جو پرائیویٹ سیکٹر جو چیزیں امپورٹ کرتا ہے, جو نجی شعبہ جن چیزوں کی درآمد کرتا ہے, وہ ریلیف پھر عوام کو بھی بروقت طریقے سے پاس آن ہو. اس سے پہلے جو میں نے جیسے آپ کو بتایا پیٹرول کے اندر جو ڈیزل کے اندر جس قسم کے پہلے سٹیپس لیے جا چکے تھے, اور اب یہ جو ٹارگیٹڈ خوردنی تیل کی ٹیکس میں کمی کرنے جا رہے ہیں اور جو ٹارگیٹڈ سبسڈی آ رہی ہے, اس سے کوشش وزیر اعظم کی یہی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ریلیف عوام کو دیے جا سکے وہ دیں. سر میرا پہلا سوال یہ ہے آپ سے, یہ ساری باتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو ٹھیک ہے سر, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ڈیویلویشن کا بھی اثر ہے, اور وہ کتنا اثر ہے, اور کیا آپ تو اس زمانے میں بلکہ آپ بتائیں آج لوگوں کو کہ آئی ایم ایف کو آپ نے کتنا رجسٹ کیا تھا, کیونکہ اس زمانے میں سنا یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ کہتے تھے کہ $200 ہونا چاہیے وداؤٹ ہیونگ اینی اکنامک ریزنس. تو یہ ڈیویلویشن کا کتنا اثر ہے. دوسرا سر جو ایگریکلچر ملک ہے ہمارا, اب اگر آپ کی بمپر کراپ ہوئی ہے ویٹ کی, تو ویٹ کیا اسمگل آؤٹ ہو رہی ہے یا کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کرائسس نظر آیا. اور چینی میں بھی یہی ہے کہ چینی کی جو ہے وہ فصل تو بڑی اچھی ہے لیکن ڈومیسٹک پرائسز کنٹرول. جی بہتاب دونوں چیزوں پہ میں کامنٹ کر دیتا ہوں. آئی ایم ایف والا آپ کا پوائنٹ جو ہے اس کا میں ایک دفعہ پھر جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں, اور لیکن میں پہلے گندم کو بتا دوں آسان. دیکھیں گندم کی فصل جو ہے وہ یقیناً ہماری بہت زبردست ریکارڈ فصل ہوئی, جس طریقے سے ہماری مکئی کی فصل جو ہے وہ ریکارڈ فصل تھی, ہماری چاول کی فصل جو ہے وہ ریکارڈ فصل تھی, اور گنے کی جیسے آپ نے کہا وہ سیکنڈ ہائیسٹ ایور تھی. اس سال کی ہماری امید یہ ہے کہ گنے کا بھی ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. سو ان 2 سال کے اندر آپ کو تمام بڑی فصلوں کے ریکارڈ ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ظاہر حکومت جو زراعت کو انسینٹیو دے رہی ہے اس کا ایڈوانٹیج ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن ایک وجہ آپ کو یہ گندم کے اندر جو پیداوار زیادہ ہوتی ہوئی نظر آئی جس کا آپ نے ذکر کیا مہتاب, وہ اس لیے تھی کہ آپ نے اس کی قیمت جو خرید کی ہے سپورٹ پرائس وہ 1400 روپے سے بڑھا کے 1800 روپے کی, آپ نے 400 روپے کا اضافہ کیا. آپ نے یہ فیصلہ کیا, بنیادی فیصلہ کیا تھا. عوام اگر گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو اگر شہری عوام ہے تو وہ بولے یار کہ آپ نے اس کا تو فائدہ کرا دیا, لیکن آپ نے میرے لیے تو آٹا مہنگا کر دیا. لیکن ہمارے پاس چوائس یہ نہیں تھی کہ ہم آٹا مہنگا ہو یا نہ ہو. چوائس صرف آپ کے پاس یہ تھی کہ کیا آپ یہ جو عالمی منڈی کے اندر قیمت بڑھی ہے اس قیمت کو پاکستانی کسان کو دیں گے تاکہ وہ پیسہ پاکستان کے اندر خرچ کرے, یا آپ یہ پیسہ
यूक्रेन के या किसी और मुल्क के गंदम पैदा करने वाले को देंगे। तो हुकूमत का और इमरान खान का फैसला ये था कि हम पाकिस्तान के किसान को खुशहाल करना चाहते हैं, तो आटे की कीमत एक हद तक तो उसकी वजह से बढ़ी है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, मेरी तो आपसे भी रिक्वेस्ट होगी तमाम मीडिया से कि ये सवाल सिंध हुकूमत से तो पूछना चाहिए कि भाई पंजाब भी अपनी जरूरत से ज्यादा आटा गंदम पैदा करता है, सिंध भी पैदा करता है, ये इतना बड़ा फर्क है क्यों सिंध के अंदर, पिछले पूरे साल क्यों चलता रहा? जहां तक आपने आईएमएफ की बात की, देखें आईएमएफ के साथ जो बातचीत हम कर रहे थे वो कोई जज्बाती बातचीत नहीं थी। उसके पीछे शायद कोई जज्बा जरूर हो, लेकिन वो एक जज्बाती बातचीत नहीं थी। हमने अपने एक्शंस लिए थे। जो एक फर्क है जो लोग समझते नहीं हैं, और लोग कहते हैं कि जो वो देर करें फैसले करने के लिए, आईएमएफ का एग्रीमेंट, एक साहब ने मुझे याद अभी तक कहा, उन्होंने कहा मैं फैसला साज हूं, मैं इसलिए फौरी फैसले करता हूं। सर जी, जब कोविड के अंदर हमें जिंदगी और मौत के फैसले करने पड़ते थे और रोजाना करने पड़ते थे, फैसले हमें करने आते हैं, लेकिन अगर आपके दिल में आवाम का कोई दर्द हो ना, तो आप फैसले वो सोच समझ के करते हैं और आप अपनी आवाम के लिए जितना मुकाबला कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। हम अपने फैसले करते गए। वजीर आजम ने इंतजार नहीं किया था आईएमएफ प्रोग्राम आने से, और यही वजह है, अमूमी तौर पे होता ही है कि आईएमएफ प्रोग्राम आपके सामने एक शराइत रखता है, आप उनको ना माने, आप देर कर दे फैसला करने में, तो शराइत और कड़ी हो जाती हैं। इस केस के अंदर मैं तफसील से फ्लोर ऑफ द हाउस भी बता चुका हूं, अभी बिजनेस रिकॉर्डर में एक इंटरव्यू लिया था, उन्होंने उसमें भी मैंने तफसील दी हुई है। चाहे वो एक्सचेंज रेट हो, या वो पॉलिसी डिस्काउंट रेट हो, या वो बिजली की कीमत हो, या वो गैस की कीमत हो, या टैक्स के मेजर्स हो, हर चीज के अंदर आईएमएफ ने जो नवंबर 2018 में हमसे मुतालबा किया था, अप्रैल 2019 तक वो मुतालबों में कमी कर चुका था, क्योंकि हमने जो फैसले किए थे उससे बेहतरी हमें नजर आ रही थी। सो सही फैसले बर वक्त करते रहे तो आईएमएफ भी मान जाता है। अच्छा, डिवैल्यूएशन का, सर डिवैल्यूएशन हमारी तकरीबन, अगर आप पिछले साल से देखें ना, 12 माह के अंदर, तो मेहताब डिवैल्यूएशन का बहुत कम असर है, क्योंकि हमारी टोटल डिवैल्यूएशन पिछले एक साल के मुकाबले में तकरीबन 3-3.5% का सिर्फ फर्क है। लेकिन हुआ यह कि पहले चंद माह के अंदर हमारी करेंसी ने अप्रिशिएट किया, रुपया पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा स्ट्रांग होता रहा, हमारी डॉलर के खिलाफ हमारी रुपए की कदर बेहतर होती चली गई। लेकिन पिछले 4-1 माह के अंदर आपने देखा है कि रुपया प्रेशर में आया है। उसकी एक से ज्यादा वजह है, लेकिन एक बड़ी वजह उसकी है, और आप लोग तो माशाल्लाह मुझसे भी बेहतर अदाद शुमार को फॉलो करते हो, आप खुद उठा के देख लो। अगर आप हमारी इंपोर्ट्स का एनालिसिस करके देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि जो मेरा ट्रेड डेफिसिट यानी मेरा तजारती खसारा बड़ा है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आलमी मंडी में कीमतों का इजाफा है। हमारी सबसे बड़ी दरामद, अगर मैं उसकी मिसाल दे दूं, वो होती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर मेरा तकरीबन 2 गुना मेरी बढ़ गई हैं जो इंपोर्ट्स हैं। उस 2 गुना इजाफे के अंदर जो है 90% कीमत बढ़ने की वजह से हुआ है आलमी मंडी में, और 12% मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। सो ये जो आलमी मंडी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछ लिया कि आलमी मंडी में जो इजाफा हुआ इन कीमतों का, चाहे वो चीनी हो, गंदम हो, खुर्दनी तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, एक तो बराह रास्त उसने असरअंदाज किया क्योंकि हम वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो उसका असर हुआ वो ये हुआ कि क्योंकि मेरा तजारत का खजारा बढ़ गया तो उससे मेरा रुपया प्रेशर में आया और वो डिवैल्यूएशन भी हुई। सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त आ रही है कि जो जीएसटी है फ्यूल प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसको भी स्टैंडर्ड के ऊपर लेके जो पेट्रोलियम लेवी हुकूमत का फैसला 20 रुपये के लिए उसको भी ले सकते हैं। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान आईएमएफ की ये डिमांड मानेगी कि जो अभी रेट्स आपके पीएल के भी और जीएसटी के जो है इसको आप स्टैंडर्ड पे लेके जाए? नंबर 1। नंबर 2, आज एनसीओसी की भी मीटिंग थी आपकी, तो उस मीटिंग के दौरान या उससे पहले बाद में प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और आईएसए चीफ की वहाँ पे एक मुलाकात हुई है, तो उसका आउटकम। अच्छा, पहले वाला सवाल जो है उसका जवाब तो आपको शहबाज मुशीर ख़जाना दे सकते हैं। मैं आईएमएफ की क्योंकि मुज़ाकरात में बराह रास्त में शामिल नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता। ये आप मुझे बता रहे हैं कि ये कलीदी इशू है, फ्रैंकली मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो मैं ऐसी कयास राय नहीं करना चाहता। दूसरा वाला सवाल, जी बिल्कुल, वहाँ पर आज सेरेमनी क्या थी? आज मेरे जो नेशनल कमांडर थे एनसीओसी के, जो मिलिट्री कंपोनेंट को हेड करते थे,
NCOC کے آج ان کا آخری ورکنگ ڈے تھا، لیفٹیننٹ جنرل حمود الزماں کا. میں بلکہ اس کا فائدہ لیتے ہوئے ایک دفعہ پھر ان کی خدمات کو سراہنا چاہتا ہوں. اور میں نے صبح کے ایونٹ میں بھی کہا تھا، میں پھر دہراؤں گا کہ جب میں سوچ رہا تھا کہ کیا کہا جائے جنرل حمود کے بارے میں، تو میں نے دماغ میں میرے وہ انگریزی کا جملہ یہی آیا تھا کہ اس سے بہتر کو پائلٹ جو ہے وہ مجھے نہیں مل سکتا تھا NCOC میں. اور بہت زبردست میرے خیال کے اندر وہ ایک قومی ہیرو ہیں، جس طریقے سے انہوں نے کووڈ کے اندر کام کیا. تو اس ایونٹ کے لیے NCOC میں ہم نے وزیر اعظم کو ایز چیف گیسٹ دعوت دی تھی، اور آرمی چیف اور DGI بھی وہاں پر موجود تھے. مطلب اس کے آگے پیچھے کوئی میٹنگ الگ سے نہیں، کوئی الگ سے میٹنگ نہیں تھی. سر مجھے مہنگائی کے حوالے سے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ ایز اے پلاننگ منسٹر آپ کو خود پیش آئی مہنگائی کے حوالے سے کہ حالات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے سر کہ جو مڈل مین اور کارٹل کا ایشو ہے، آپ کیوں نہیں مان لیتے کہ آپ کارٹلائزیشن ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور جو آپ نے کسان کو انسینٹو دیا ہے گندم پہ، اس کا سارا فائدہ جو ہے مڈل مین اٹھا گیا ہے اور عام آدمی سے محروم رہا ہے. 3 سال سے گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کارٹلائزیشن کے خلاف، کارٹل بہت طاقتور ہیں، ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. ابھی تک آپ کا پیٹرول بحران پر کارٹلائزیشن پہ آؤٹ کم نہیں آیا. جو ایک FIA نے کمیشن بنایا تھا اس کا نہیں آ سکا. چینی پہ بنا تھا، کارٹلائزیشن کو آپ ثابت نہیں کر سکے. نہ CCP کی بھی ناکامی ہے. اور میرے خیال میں شوکت ترین صاحب نے جو 6 ماہ میں ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے مہنگائی کے حوالے سے کوئی سخت قسم کے اقدامات اٹھائیں تاکہ اس پر کنٹرول، وہ بدترین یہ 6 مہینے رہے ہیں. عوام پر اس کے بڑے برے اثرات مرتب ہوئے ہیں. اس پر آپ کیوں نہیں مانتی گورنمنٹ کی یہ ناکامی ہے؟ اچھا جی، مہنگائی جو ہے وہ تو میں بہت تفصیل سے اس کے اوپر بات کر چکا ہوں، تو وہ میں صرف دہراؤں گا ہی وہی باتیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف شوکت ترین جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر خزانہ تھے. پچھلے 6 ماہ کے اندر وہ یورپین یونین کے کسی ملک کے یا امریکہ کے یا بھارت کے یا بنگلہ دیش کے نہیں تھے، لیکن وہاں پر بھی سب جگہ جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو نظر آیا، بلکہ اس سے زیادہ قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں نظر آیا جو پاکستان کے اندر رہتا. جہاں تک کارٹلز والا بات ہے، ایک حد تک آپ کی بات میں مان لیتا ہوں کہ مکمل طور پہ کامیابی نہیں ہوئی، لیکن یہ آپ کی بات کہ بالکل ناکام ہو گئے، یہ بھی درست نہیں ہوگا. دوسری، اور میں اس پہ بھی تھوڑا تفصیل میں بات کروں، دوسرا آپ نے یہ کہا کہ گندم میں کوئی عام کسان کو کوئی فائدہ نہیں ہو. معذرت کے ساتھ یہ سر آپ نے کہا تھا سارا فائدہ عام آدمی کو کوئی نہیں اس کا فائدہ. میں اس سے اختلاف کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. مڈل مین نے بھی ضرور پیسہ بنایا ہوگا، لیکن جتنے بھی انڈائریکٹ انڈیکیٹرز ہیں، میرا جو پرانی زندگی تھی نا سیاست میں آنے سے پہلے، اس کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے فرٹیلائزر کا بھی ہم کام کرتے تھے. ہماری ایک FMCG کمپنی بھی تھی. تو کسان کے ہاتھ میں جب پیسہ آتا ہے نا، تو اس کے بعد جو مارکیٹس کے اندر اس کا ری ایکشن نظر آتا ہے. ہمیشہ FMCG گڈس کی سیلز کے اندر اضافہ ہوتا ہے، کھاد کی آپ کو نظر آتا ہے اسٹرانگ ڈیمانڈ آ رہی ہے. وہ تمام چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں، اور وہ چند مڈل مین کے پیسے بنانے سے نہیں ہو سکتا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے حصے سے زیادہ بنایا ہو، لیکن ایک عام کسان تک بھی وہ اس کا بینیفٹ پہنچا. جہاں تک کارٹلائزیشن کا جو تھا، میں آخری دوبارہ اس کے اوپر میں بات کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ جو رپورٹ تھی FIA کی، وہ FIA کی رپورٹ کی پروگریس ابھی اب انہوں نے آگے ہمیں سپتمبر کا اینڈ کہا تھا، وہ فرسٹ ویک آف اکتوبر میں ذرا سا ہم بیزی ہو گئے، ورنہ FIA سے ہم اس کی رپورٹ لیں گے پروگریس کیا تھی. جہاں تک شوگر کی انکوائری کی رپورٹ ہے، تو ڈائریکٹ ایکشنز تو کورٹ کے اندر کیسز چل رہے ہیں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے ایکشن ہوئے تھے؟ ہاں، ہمارا نظام جو ہے وہ ویسا نہیں ہے جس طریقے سے نظام جو ہے دنیا کے اندر چلتے ہیں. وہاں پر تو ایک فیک خبر لگتی ہے یا کوئی غلط کسی کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، تو 2 مہینے 3 مہینے کے اندر کورٹ کے ورڈکس آ جاتے ہیں، 50,000 پاؤنڈ کے جرمانے بھی دینے پڑتے ہیں اور معافی بھی مانگنی پڑتی ہے. یہاں آج تک کسی نے سزا نہیں دیکھی. تو اس کو الٹیمیٹ انجام تک پہنچانے کے اندر ضرور اس سے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے جتنی ہم سب کی خواہش ہے، لیکن اس پہ جتنی پیش رفت ہوئی ہے آج تک اتنی پیش رفت بھی پہلے نہیں ہوئی. تھینک یو جی. آخری کوشچن سر یہ بتائیے گا کہ ماضی میں آپ جیسے سسٹمس کر چکے ہیں نا، آپ یہ ذکر ضرور کر دیں کہ اگر ہم بجلی نہیں کر چکے ہیں، پیٹرولیم پرائسز فلی کاسٹ ہم کر چکے ہیں، اور روپیہ ڈی ویلیو کر چکے ہیں، 173 پہ پہنچ چکا ہے، ابھی ہم
एग्जामिशन भी खत्म करने जा रहे हैं टैक्सेस के हवाले से, सारी शराइत को मानते जा रहे हैं और इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी तो क्यों नहीं बढ़ेगी, और ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना IMF की तमाम पर कंडीशन आपके ख्याल में मुल्की मईशत पाकिस्तान की और आवाम के लिए कितना नुकसान है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि शौकत तरीन साहब 6 माह से ये कहते आ रहे हैं कि हम स्टंट करेंगे, चीजें इम्पोर्ट करके मार्केट को और महंगाई पर काबू पाएंगे। लास्ट ईयर $8.5 अरब की मसनूआत इम्पोर्ट की गई हैं जो खुराक की हैं, इस साल भी ट्रेंड जो है वो इसी तरह 38% इंक्रीज हो चुका है। तो ये स्ट्रेटेजी में इम्पोर्ट करके हम सर मैं ठीक है, मैं दोनों चीज़ों को जवाब दे दूं। एक तो जैसे बहुत सालों की जी 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 सर PMLN गवर्नमेंट को इतना फ्लेक्सिबल IMF प्रोग्राम मिल गया था और आपको इतना डिफिकल्ट मिला है, तो ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर नहीं है। FATF और IMF दोनों पे आप लोगों को किसी किस्म का जो है रिलैक्सेशन नहीं। सही। अच्छा जी, पहली बात तो चलें आपके उससे शुरू कर देते हैं। FATF में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होते हुए डाला गया। जो प्रोग्राम IMF से हमें मिला वो वाकई में उससे सख्त प्रोग्राम था जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मिला, लेकिन उसकी वजह जो है वो खारजा पॉलिसी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो 5 साल के अंदर तबाही मचाई, मैं आपको बताऊं कि शुरू में जिस वक्त मेरी हैरल्ड फिंगर था मिशन चीफ IMF का, और उसके साथ जिस वक्त मैं बहस करता था कि मैं उससे बोलता था कि तुम जो अभी हमें करने को कह रहे हो ये तो आज तक नहीं तुमने कभी कहा। उसने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वो मेरे सामने पाकिस्तान के आदादो शुमार रखता था, कहता था कि कभी आज तक तबाही आपकी ऐसी हुई है क्या? $20 अरब का खसारा कभी आपको 1 साल के अंदर हुआ था? वो सच बोल रहा था। तो ये जो है ये कीमत जो है, मुझे पता है कि सुनना नहीं चाहते लोग, लेकिन आपने सवाल पूछ लिया तो मैं बोल दूं, ये जो 5 साल की तबाही करके गए, जो 8 से 10 अरब डॉलर फेंक दिया आपने रुपए को सपोर्ट करने के लिए, और रिजर्व्स का बेड़ा गर्क करके चले गए, $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट करके, उसकी आपको कीमत अदा करनी पड़ रही है। दूसरा जो आपका शकील आपका जो सवाल था, देखें मैं सिर्फ दोहरा दूंगा ज्यादा तफसील में। जैसे मैंने कहा कि मैं बराह रास्त इस नेगोशिएशन के अंदर क्योंकि शामिल नहीं हूं, बल्कि बिलावास्ता भी शामिल नहीं हूं, इनडायरेक्टली भी शामिल नहीं हूं, तो मैं ऐसी काम में क्यासराई करनी नहीं चाहता। लेकिन आपको जिस एक मिसाल के तौर पे आपने कहा मुकम्मल तौर पे पेट्रोलियम पास ऑन कर दिया। मैंने आपको अभी बताया कि पेट्रोल पे GST 17% था और आज 6.8% है। डीजल के ऊपर GST 17% था और आज 10.3% है। पेट्रोल के ऊपर PDL जो है वो मेरा 30 रुपए था और अब वो ₹5.62 है, और डीजल के ऊपर मेरा PDL जो था वो 30 रुपए था और वो अब ₹5.14 है। तो फुली पास ऑन तो दूर, अभी तो हमने उसका अशर अशीर भी पास ऑन नहीं किया कि जो इजाफा हुआ है।